اور جو بڑھ بھی رہا ہے مسلمانوں کو کہاں لے جانے والا ہے؟ چاہے کتنا بھی بڑا رئیس کیوں نہ ہو، پھٹا ہوا موزہ بھی ساتھ نہیں آتا، کفن کی 200 کی چادر آتی ہے، ساتھ آتا کیا ہے؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گھاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی، بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے، کہ حرام کیوں کھائے، لوگوں سے جلن کیوں رکھے؟ آدمی مرتا ہے نا سمجھ لو اس کی روزی ختم، میرے نبی کا فرمان ہے جب تک روزی باقی رہتی وہاں تک موت نہیں آئیں گی۔ آدمی مرتا ہے سمجھ، اسباب کچھ بھی ہو سکتے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو چاہے کورونا ہو کچھ بھی ہو، آدمی گیا سمجھ لو اس کا دانا پانی ختم ہو چکا تھا۔ جتنا مصطفی سسٹم ہے، جتنا نظام مصطفیٰ مضبوط ہوگا سماج کے اندر، انشاءاللہ سماج جلدی سے جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ بے شک ہم نے نظام مصطفیٰ چھوڑ دیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق چھوڑے، ان کی سیرت چھوڑی، دعوے یوں کرتے کہ ہم محمدی ہیں۔ محمدی وہ ہوتا ہے 10 غیر کے بیچ میں بیٹھ جائے، 10 میل دور سے پتہ چل جائے بیچ میں بیٹھا ہوا وہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے۔ اور اور کوئی نبی نہ آئے گا، ارے بولو آئے گا کوئی نبی؟ ہمارا نبی آخری نبی، بولو بے شک، اونچی بولو۔ یہ تو اس عقیدے کے پیچھے تو کتنے اکابروں نے جان دے دی اس ختم نبوت کے عقیدے پر، اور دعوے کرنے والے بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی ختم نبوت کا انہوں نے مشن اٹھایا تھا، ہاں میرا نبی آخری نبی، میرا نبی سچا نبی، بغل کے بالوں کو نوچا گیا، ناخن نوچے گئے، منو ٹنوں کے حساب سے پیسنے کے لیے گلہ چکیاں دے دی۔ جب 4 بجے کا صبح کا وقت ہے، انگریز گورنر کے دل میں یہ بات آئی چل بخاری کی کوٹھڑی کی وزٹ لیتا ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، چکی خود بخود چل رہی ہے، بخاری مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا بخاری میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا ظالم تو کیا جانے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا نبی آخری نبی، خاتم النبیین کی مہر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ایک ظالم گزرا ہے مسیلمہ، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اس نے ہمارے نبی کو خط بھیجا تھا کہ آدھی زمین کا میں نبی، آدھی کہ آپ نبی، تو آپ نے خط پڑھا، کہاں لکھا کذاب، اور حبیب بن زید کو بلا کے کہاں یہ پرچی اسے دیا ہو۔ جب کھولا نے لکھا کذاب تو ظالم کہنے لگا حبیب بن زید سے کہ میری نبوت کا اقرار کر، کہاں زبان کٹ سکتی ہے لیکن جس ذات نے تجھے جھوٹا کہا ہے میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ فوراً تلوار مروائی، ایک انگلی کٹوا دی، کہاں ابھی بھی موقع ہے، کہاں مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، فوراً دوسری انگلی کٹوا دی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کاٹی، آنکھوں میں نیزے مارے، زبان نوچی، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کر لقمہ اجل بن گئے۔ ام عمارہ ان کی ماں کا نام تھا۔ لوگ آئے، کہا مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے بے دردی سے تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا، ماں کی مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، آسمان کی طرف دیکھا، علی ھذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو پوائنٹ کی بات، مسیلمہ کذاب کے پاس ان کے چاہنے والے آئے، کہا یہ جو عرب کا نبی ہے نا وہ ایسے ایسے کرشمے دکھاتا ہے، ایک تو بھی کر کے بتا تاکہ لوگ تجھے بھی ماننے لگے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بچے بادشاہ بن جاتے،
اپنا پاک لعاب بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لاؤ بچے، 100 بچے لائے گا، دوسرے دن 75، پھر 50، پھر 25، پھر ایک بھی نہیں، کہا لاؤ بچے۔ تو ایک مرید کہنے لگا گستاخی معاف کرنا، جن جن کے سر پہ تو نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے، اور جن جن کے منہ میں تو نے نجیس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے، گنجے گنگے ہو گئے۔ اللہ کی قسم ان کے مسلمانوں، میرے نبی کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، ہاتھ بلند کر، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا، ہاتھ بلند کر، جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا، ہاتھ بلند کر، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا، ہاتھ بلند کر، میں شیر خدا پہ گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا، ہاتھ بلند کر، میں بدر فتح کرا دوں گا، مکہ فتح کرا دوں گا، میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضاؤں میں بسی خوشبو، زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو، زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا، نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کون ہے جس پہ ناز، وہ خیر الانام آیا، کتاب فطرت کا سرورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ توجہ چاہوں گا، بہت خوبصورت، سمجھ آئے تو زور سے آمین کہنا۔ یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ ابو کام آئیں گے اوپر، ارے بولو کوئی نہیں کام، امی یہ جگری کہتے ہیں نا، جگری تو میرا جگر ہے، تو میرا جگر ہے، یہ کوئی کام نہ آئے گا، سارے جگری دوست ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے، نہ ماں کام آئیں گی، نہ ابا کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خالد کی نہیں، خالد بیوی کا نہیں، اللہ بڑے قہر و جلال میں ہوگا، آواز آئے گی این المتکبرون، اللہ پوچھے گا دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے، کوئی جواب نہ دے گا، پھر میرا اللہ فرمائے گا این الملوک، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہے، کوئی جواب نہ دے گا، پھر میرا اللہ فرمائے گا انا الملک للہ الواحد القہار، میرے نبی کا فرمان ہے کسی کا پسینہ ٹکنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شراب ہو رہے۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اتنا بدبودار پسینہ، اتنا بدبودار پسینہ، ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے، اتنا گرم پسینہ، ایک قطرہ احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایسے ہما ہمی والے ماحول میں، ایسے پریشان کل ماحول میں، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کام صرف اور صرف میرا نبی کام آئے گا، جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے،
یہ فاتح ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فکر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نجار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاتم بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیبی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالق بن ادریس بن یرث بن ملہلل بن قینان بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا، 80 پیڑیاں میرے رب نے محفوظ رکھی ہے. مجھے آپ کو اپنے 5ویں دادا کا نام یاد نہیں. فالوور تو ہمیں بننا ہے، اقتدا ہم اس کی کرنے والے بنے. ہر نبی آتا گیا، معجزہ ختم. میرا نبی آج بھی روزے میں زندہ ہے. میرے نبی کے سارے معجزات بھی باقی. قرآن معجزہ تو ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے الم نشرح کہا، جن کی یتیمی کو رب نے الم یجدک یتیما فآویٰ کہا، جن کے زمانے کو رب نے والعصر کہا، جن کے شاد کو رب نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المزمل کہا، جن کے کمبل کو رب نے یا ایھا المدثر کہا. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے. جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی باقی ساری گھڑیوں سے اعلیٰ. اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا عادل سے عادل بن گیا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی-النورین بن گیا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سارے نوجوان وعدہ کرو داڑھی رکھیں گے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ. اب نہیں کٹوانی، چاہے تجھے چھوکری ملے یا نہ ملے. لوگ یہ کہتے ہیں مذہب لڑکی نہیں ملتی. پہلے لوگ داڑھی دیکھتے تھے، آج لوگ داڑھی نہیں گاڑی دیکھتے ہیں. دنیا سے چپکے ہوئے، دین کوسوں دور پڑا ہوا ہے. ارے لعنت ہے ایسی لڑکیوں پہ جو صرف میرے نبی کی اس پیاری سنت کی وجہ سے نکاح کا پیغام کو ٹھکرا دیتی ہے. قاری صاحب ایک شعر ہے بیچ میں یاد آ گیا کہ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجیے، اور داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، ان لڑکیوں سے رشتہ گوارا نہ کیجیے. ماشاءاللہ. وہ ایک بڑے میاں تھے جس کی گنجان داڑھی تھی، کوئی گلی سے گزر رہے تھے تو وہ ہوٹلوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئے تھے نا، عام طور پہ غیبت چگلی کرنے لگائے بجھائی کے لیے. تو وہ بڑے میاں کو دیکھا ساری گھروں میں چلی گئی، جیسے ہمارے رفیق بھائی جیسی داڑھی ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک نوجوان آ رہا تھا، بالکل گورا چٹا کلین شیو. ایک لڑکی بھی کھڑی نہیں ہوئی، ایک عورت بھی کھڑی نہیں ہوئی. جب پوائنٹ پہ آگے ملاقات ہوئی تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے، عورتیں دیکھتی ہے گھبرا جاتی ہے گھروں میں چلی جاتی ہے، مجھے دیکھو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. اب بیٹا تو مسئلہ نہیں سمجھا ہے. کہا کیا؟ کہا دیکھ عورتوں کو داڑھی ہوتی نہیں، میری داڑھی ہے، مجھے دیکھ کے سمجھایا کوئی مرد آ رہا ہے. گھروں میں چلی گئی. تیری ہے نہیں، ان کی تو ہوتی نہیں. وہ سمجھائی اپنی لائن کا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
समझदार के लिए इशारा काफी माशाल्लाह। तिरमिजी में अगर हम ये चेहरा लेकर जाएंगे, हमारे नबी ने कह दिया सोहकन सोहकन, दूर हटो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, कहा जाएंगे बेड़ा वहीं गर्क हो जाएगा। मुस्तफा बन के जियो, अरे मोहम्मदी बन के जियो और मोहम्मदी बन के मरो। यूं नहीं रोते हुए आए थे रोते हुए चले जाए। सच्चे पक्के मोहम्मदी बन के जियो, सच्चे पक्के हुसैनी बन के जियो। दास्तान हुसैन देखो, किरदार हुसैन कैसा था, आज हमारा हाल क्या है। वो शिमर छाती पे का हुसैन क्या मांगता है, कहाँ छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले दे। अल्लाह अकबर। ये ईद को नमाज पढ़ता है, कहाँ में हुसैनी हूँ, कौन सा हुसैनी है। मस्जिद की लैट्रिन के लोटे बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो उठा के ले जाएगा, कौन सा मोहम्मदी है। कितनी लैट्रिन में देखते हमारा किरदार इतना गिरा हुआ है, लैट्रिन में जूते आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो उठा के ले जाएगा। जिस लैट्रिन के जूते महफूज नहीं है, वो कौन से दर्जे का मोहम्मदी है। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो गिलास रखे जाते, वो भी जंजीरों से बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई घरों में ले जाएगा। मस्जिद की लीला पेटी में ताला लगाना पड़ता है, लीला पेटी महफूज नहीं है। मस्जिद के इन्वर्टर, मस्जिद के नल चोरी हो जाते। हमारा किरदार, अरे इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा तो एक यहूदी बगल में खड़ा है, उसके दिल में ये बात आई, ये वक्त का बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, चल इसके जनाजे को मैं भी उठा लेता हूँ। तो जो ही इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई अपने कांधों पे रखी, उसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबिर की लाशें दीन दिया करती थी, आज हमारा जिंदा वजूद लोगों के ईमान में रुकावट बना हुआ है। लोगों के दस्तावेज चुराना, लोगों की जमीनें हड़प कर लेना, लोगों के कर्ज के नाम पर लोगों के पैसे ऐंठ लेना, हज उम्रा के नाम पर लोगों से पैसे वसूल करके पासपोर्ट समेत पैसे लेके भाग जाना। ये कोई एक दो किस्से, हजारों रोजाना मीडिया पे किस्से सुनाए जाते। 2-2, 3-3, 4-4 का करोड़ का गबन करके भाग जाते, सिसक कर लारी, ये ऑटो रिक्शा चला कर और ये चॉकलेट टॉफी बेच कर परेशानी के आलम में मजबूरन 1.5 लाख 2 लाख मशक्कत से इकट्ठे किए हुए, ये हजम करके डकार भी नहीं लेते। और तमन्ना क्या करते, 4 करोड़ हड़प करने वाले की मौत हरम शरीफ में आए, शहादत का मर्तबा मिले। लोगों को चक्कर खिलाओगे ना, फिर तवाफ करोगे, वहां का चक्कर, ये चक्कर माफ नहीं होंगे। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो, मेरे नबी का अखलाक अपनाओ, मेरे नबी की सीरत अपनाओ, ईमान को मजबूत बनाओ। जिस दौर में मैं और आप आज सांस ले रहे, अल्लाह की कसम कि ऐसा फितनों का दौर है, ईमान बचाना सबसे मुश्किल मसला है। मस्जिदों से जुड़ो, मस्जिदों से वाबस्तगी इख्तियार करो, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे 5 वक्त की। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को दो। अगर तुम इस तरह कुरान से, नबी की सीरत से और हमारे घर की मस्तूरात जनीरा, आयशा, खदीजा और रुकैया से जुड़ गई, इंशाल्लाह फिर कोई गम नहीं, सारे जनाजे के पीछे रोते रह जाएंगे, हम हंसते हुए इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन्होंने इस बज़्म को सजाने में दामे दिलों में कदम सुखन जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, अल्लाह सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। दूर दराज से जो लोग अपना वक्त फारिग करके दीन की बातें सुनने आए हुए, अल्लाह सबकी हाजिरी मंजूर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नात तो आपने बहुत सुना दी, सब आपको सुनने के लिए बेताब है माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखो नात सुनाता हूँ, सिर्फ शायर साहब नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह, आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब पेट में जगह नहीं, मैं खाना हजम हो चुका भाई, कौन मेजबान थे, दोबारा खाना पड़ेगा, खिलाएंगे। अरे बोलो साथ देंगे सुभान अल्लाह, एक दफा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्फाज, मेरा लहजा, मेरी नात आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपको मैं दूर से आया हूँ, मेरी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। अरे करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
نعت پاک مچلتا چلا گیا سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا آگے والا شعر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں رکھے اور یہ شعر سماعت فرمائے آقا کی اونٹنی نے جہاں پر کیا قیام 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 وہ خاندان پھولتا پھلتا چلا گیا وہ خاندان پھولتا پھلتا چلا گیا سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا بڑے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگے والا شعر بہت جی، خوبصورت ماشاء ہے اللہ۔ اس نعت کا بہت خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا آپ کو پسند آئے تو ضرور سبحان اللہ سبحان کہنا۔ اللہ سبحان اللہ بو جہل بو لہب کی دکان بند ہو گئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بو جہل بو لہب کی دکان بند ہو گئی بو جہل بو لہب کی دکان بند ہو گئی بو جہل بو لہب کی دکان بند ہو گئی سکہ نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سکہ نبی کے نام کا چلتا چلا گیا آگے والا شعر بہت خوبصورت شعر ایڈوانس میں ایک دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مولانا ایوب صاحب شاعر صاحب کہ یہ شعر پورے مجمع کو جما دے گا انشاءاللہ بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو ہلا دے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا وہ حاجرہ کے لال نے رگڑی تھی ایڑیا وہ حاجرہ کے لال نے رگڑی تھی ایڑیا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ حاجرہ کے لال نے رگڑی تھی ایڑیا وہ حاجرہ کے لال نے رگڑی تھی ایڑیا وہ حاجرہ کے لال نے رگڑی تھی ایڑیا وہ حاجرہ کے لال نے رگڑی
100 سال پہلے کسی نے حج کیا ہو، اگر زمزم ہے ڈرم کھول کے دیکھ لو، نہ پانی بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ بدبو آتی ہے، نہ رنگت بدلتی ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کی صحبت کا اثر، اسماعیل کی ایڑی سے جو پانی جڑ گیا اس کی رنگت نہیں بدل سکتی، تو جس کے کاندھوں پہ محمد بیٹھ جائے اس کی رنگت کیسے بدل سکتی؟ نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آخری شعر، اللہ نے ساری کائنات ہمارے نبی کے صدقے میں بنائی۔ بے شک بے شک۔ ہمارا نبی نہ ہوتا، بلبل کا ترنم نہ ہوتا، باد صبا کی نظافت نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی نہ ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ محفل ہوتی، نہ یہ جلسہ ہوتا، یا اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا۔ آخری شعر بہت خوبصورت، رتبہ خدا کے بعد ہے اعلیٰ رسول کا، 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 تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا، تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور ارے آپ کو تو ایک اور ہے، میرے کو پڑھنا ہے لیکن یہ جو ہے نا بچے کو آگے شاعر صاحب، میں کل بولن گیا تھا بیان کرنے، میں نے یہ نعت سنائی تھی ماشاءاللہ، وہاں بھی لوگ بہت خوش ہو گئے تھے، اور ایک جگہ تو میں نے یہ نعت سنائی اور کہا کہ ایک شاعر صاحب تھے، میں نے کہا آگے والا شعر آپ کے حوالے سے، بوڑھے میاں مجھے کہنے لگے ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے، تو اب تو حوالے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آگے وہاں سارا، اب مولانا ایوب صاحب کیا کیا جائے، سنا دی جائے؟ جی جی، نہیں مجمع کا سب اتنا کے حوالے شوق کر نہیں کے لگ رہا ہے، نہیں ماشاءاللہ بازوق ہے ابھی بھی، ارے 4-5 خاموشی ہاتھ بتا اٹھا۔ نہیں ہے۔ ارے بھائی بولو، سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ، دیکھیے بازوق ہے ابھی بھی، تازہ دم ہے ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی ذرا دل جیتو، بڑی قربانی سے آیا ہے ماشاءاللہ، اس کا ثبوت دیجیے، بولیے پہلے ایڈوانس میں سبحان اللہ، سب بولے ماشاءاللہ، پیچھے تک سننا چاہتے ہیں؟ ارے سننا چاہتے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، پیچھے والے بالکل مایوس ہے کیا؟ پیچھے کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، مولانا ایوب صاحب کی خواہش ہے ماشاءاللہ۔ ابھی دوسرے نکاح کی بات کرو،